بھی سارے بیٹھ جائیں، سارے بیٹھ جائیں، سامنے آ سکتے ہیں تو اچھا۔ یہ مووی والے تھوڑی میری مرضی کر سکتے ہیں، یہ یہاں رکھیں اور لائٹ ان کی طرف ہونی چاہیے، یہاں لے جائیں۔ آپ کو مسئلہ تو نہیں ہوگا، آپ وہ ادھر کونے پہ لے جائیں، ناراض تو نہیں ہوگا؟ بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ لوگوں کی طرف بھی ہونا چاہیے، شاہ صاحب کی طرف، قبلہ کی طرف اور لوگوں کی طرف۔ اللہ اکبر۔ تمام ساتھی 3 مرتبہ سورہ کوثر شریف کی تلاوت فرمائیں۔ تھوڑا سا اور پیچھے، تھوڑا سا، تاکہ آپ کو گھمانے میں آسانی ہوتی ہے، ادھر ہی رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بھی ساتھی کھڑے ہیں، کافی دیر سے آ کے بیٹھ جائیں سامنے۔ ہاں بیٹھ جائیں جی، اپنے شہر کی محبت میں کھڑے ہونا جائز ہے۔ باقی اللہ اکبر۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وحريصنا وعزيزنا وحكيمنا وشفيقنا ورفيقنا وأنيسنا ونفيسنا ونسيمنا وجميلنا ونصيرنا وشهيدنا وشهيرنا وقوينا وحفينا وحميدنا وحامدنا وقاسمنا وكاملنا وحاشرنا وعاقبنا وفاتحنا وعاقبنا وقرآننا وفرقاننا وبرهاننا ودليلنا وقبلتنا ومصحفنا وتاسيننا وياسيننا وحاميمنا ويوسفنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومنصورنا ومذكورنا ومخدومنا ومرغوبنا ومقسومنا ومحبوبنا ومولانا ومعيننا ونظامنا ومغيثنا وفريدنا وقطبنا وباقرنا وكاظمنا وصادقنا وزيننا وعلينا وصديقنا ومولانا ومأوانا وملجانا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آلك وآبائك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اندے شیشے جلا جل دمکنے لگے
جلوہ ریزی یہ دعوت پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بھینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی قسمت پہ لاکھوں سلام۔ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود۔ حضور سادات بھی یہاں جلوہ فرمائے ہیں، اور آپ حضور پر نور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عقیدت میں دور دراز سے یقیناً آپ حضرات سفر کر کے تشریف لائے۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب نے بھی کلام فرمایا، پھر دوسرے شاہ صاحب باز فرما رہے تھے، خطاب فرمایا۔ حضرت قبلہ خواجہ صاحب آپ گجرانوالہ سے تشریف لائے، اور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور صوفیاء کے طریقے کو حضور کے غلاموں کے دلوں میں اتار رہے ہیں۔ فقیر کا کوئی تعارف نہیں، اگر یہ منع ہو جاتے تو ان کی مہربانی، لیکن انہوں نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک نہیں کہا۔ میرا یہ تعارف ٹھیک ہے کہ میں بابا جی کا ایک شاگرد ہوں، ماڑا سچ، بس یہ صدیق اکبر کا نوکر ہوں، مولا علی کا ملنگ ہوں۔ لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے، عادی بھی نہیں ہے، مختصر بات عرض کروں گا۔ حافظ صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ بہت عرصہ پہلے آج کا وقت لیا، قبلہ پیر صاحب کو، قبلہ خواجہ پیر رفاقت حسین صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، آپ کو بھی گزارش کی، آپ نے مجھے حکم ارشاد فرمایا۔ حافظ صاحب سردار صاحب خلوص والے سنگی ہیں، اور ہمارا تو ہم سے کوئی پوچھتا ہے جی آستانہ لیا کون سا ہے، تو ہمارے آستانے جو ہیں وہ سڑکیں ہی ہیں۔ سردار بھی پکارا لب بام بھی صدا دی، کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لٹن۔ صرف ایک بات عرض کرنا کہ حضور سے اننے ہوا پیار، خلاص، بس
انیوا کا مطلب یہی ہے جی، یہ جیسے یہ ہمارے بچے کر رہے ہیں، بارک اللہ، ایک سنت کو زندہ کریں تو کتنے شہیدوں کا؟ بابے نے تو امت زندہ کر دی، پتہ نہیں پار کے کیڑا ٹیکا لایا جناب، ایسا انجیکشن لگا ہے جناب، نہ منڈے گرمی ویکھتے نہ سردی ویکھتے نہ غربت ویکھتے۔ اصل میں یہ ہیں دل یار والے، در یار والے تو خان کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، اور دل یار والے کہتے نا با نا علمہ وچ پھسا سالا، کوئی یار دی گل سنا سا۔ انیوا پیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آرڈر از آرڈر، حضور جدوں بھی بلاؤ گے پرچی کی یہ کیا ہے پرچی، اور صحابہ نے تو کر کے دکھائی ہے، وہ باتیں بیان نہیں کر سکتا حضور لوگوں کے ہضمے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں خاصاں دی گل آما کے کیوں کر دے، میں کہتا ہوں جڑا بندہ سائیاں دی محفلی چاہ کے وہ خاص ہو جائے، یہ گلاں کریں گے نہیں تو خاص ہون گے کیوں۔ یہ جو اعلیٰ حضرت کا آخری شعر میں نے پڑھا ہے، مودودی نے بعد میں ہی کھچ ماری، اور ماتن جو ہوتا ہے نا، متن لکھتا ہے وہ پہلے ہی بعد میں ہونے والے اعتراضات کا جواب دے دیتا ہے، کل کسی کو سمجھ نہ آئے ناراض نہ ہونا، اے جڑا رستہ باہر جا رہے نا، اے تو میری گل اندر چھڑ کے جا، کوئی گل نہیں، تسی سودا نہیں خریدو گے، ساتھی داتا دے ملانگا ساڑھے خریدار بڑے بیٹھے، ضروری بھی نہیں ہے کہ بندہ سارے نو خوش کر لے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے بندہ سارے نو، یہ انجی ہے جو تسی زندہ ڈڈو تول، ایک نو بٹھاؤ گے دوسرا ہوتے ہو جائے، دوسرے نو بٹھاؤ گے تیسرا، جے سودا پسند نہ ہوئے تو باہر جا کے گال کرن دی لوڑ کوئی نہیں، ایمان برباد ہوئے گا، اچھی بس واپس کر رہنا گا ٹھیک ہے کوئی گا۔ اور دودی نے گال کی تھی کہ نبی کی دو حیثیتیں، ایک حیثیت ہے محمد الرسول اللہ والی اور ایک ہے محمد بن عبداللہ والی، اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جی یہاں اکثر لوگ ایسے ہیں جن کو مودودی کی قبر کبھی نہیں پتا، نہیں پتا، لیکن پوچھ لو کہ علم الدین کدھر رہتے ہیں، بس یہ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض یاد ہے، رومی فنا رضوی کو دبا، اس نے یہ کہا کہ حضور کی دو حیثیتیں، ایک حیثیت ہے کہ او محمد الرسول اللہ تے دوسری حیثیت ہے محمد بن عبداللہ۔ وہ کہنے ہیں کہ جدوں آپ محمد بن عبداللہ دی حیثیت نال گل کرن گے تے ہر گل نو مننا ضروری نہیں، کیونکہ وہ دو محمد بن عبداللہ دی حیثیت نال گل کر رہے ہیں، جدو محمد رسول اللہ دی حیثیت نال گل کرن گے تو پھر ہر گل جڑی ہے وہ واجب الطاعت ہوئے کہ انہوں مننا ضروری ہوئے گا، لیکن جدو وہ جناب عبداللہ دے بیٹا اور دی حیثیت نال گل کرن گے پھر ضروری نہیں ہوئے گا۔ اعلیٰ حضرت نے پہلے جواب دے چھڑا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کمینیاں تو بعد جا کے تقسیم کرے گا نا حیثیتاں، یہ تو وہ تو چونکہ تو چنانکہ اگر اور مگر، فرمایا اسی ہاں غلام رسول اللہ دے، اسی کہنے ہیں حضور دی ایک کوئی حیثیت ہے کہ حضور ہر حال دے اندر آخری نبی ہے،